اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 52 اور 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب ملنے کے باوجود، اللہ کے احکامات کو پڑھنے اور سمجھنے کے باوجود، انبیاء کا اپنے آپ کو وارث کہلوانے کے باوجود، فرشتوں اور وحی پر یقین رکھنے کے باوجود جبت اور طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، یعنی باطل توہمات، خواہشات اور طاغوت، ہر وہ طاقتور چیز جو اللہ کے مقابلے میں اپنا قانون بنائے بیٹھی ہے وہ طاغوت کہلاتی ہے، تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں آج کی ان آیات میں لعنت کی ہے۔ فرمایا اولئک الذین، وہی لوگ لعنہم اللہ، جو لعنت کی ان پر اللہ نے، یعنی جو بھی جبت اور طاغوت کی پیروی کرتا ہے، چاہے وہ اس دور میں تھا چاہے وہ آج کے دور میں ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ انسان کیسے ترقی کر سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس شخص پر اللہ نے لعنت فرمائی ہو، جسے لعنت کرے اللہ تعالیٰ، فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز نہ مددگار پائے گا اس کے لیے کوئی، اس کے لیے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے، یا اس کو کوئی ہرگز مددگار نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے کائنات کی سب سے بڑی ہستی تو اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے ہی اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے نافرمان ہو کر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہی اس کے اوپر لعنت دھتکار کرتا ہے، تو جب وہی مخالف ہو گئی ہستی اس کی، تو پھر اس کے مقابلے میں کون اس شخص کی مدد کر سکتا ہے؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے حصہ ہے حکومت سے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یعنی جس چیز کی یہ پیروی کرتے ہیں، جبت اور طاغوت، نہ تو ان کا حصہ ہے اللہ کی حکومت میں، اور نہ ان یہودیوں کا حصہ ہے اللہ کی حکومت میں، اللہ کی فرما روائی میں، اللہ کے اس انتظام میں جو اس ملک کا، اس پوری کائنات کا جو ہمارے مشاہدے میں بھی نہیں ہے، اس سب کا جو نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس سب کا جو ہے وہ اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی حصہ یہودیوں کے یا طاغوت کے یا جبت کے حصے میں ہوتا تو بات چلے سمجھنے والی تھی، آپ اس کی پیروی کرتے، تو ان کے حصے میں تو ایک پھوٹی کوڑی برابر بھی نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے ان کے حصے میں اس انتظام حکومت کا یا حکومت کا کوئی حصہ، تو پھر آپ ان کی کیوں پیروی کرتے ہیں جن کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، جن کے پاس نہ اقتدار ہے، نہ طاقت ہے، اور نہ کوئی وہ اللہ کے لیے کچھ اللہ کے مقابلے میں کچھ کسی کا کوئی بگاڑ سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ان پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ لعنت فرمائے آپ کو اس کا کوئی مددگار ہرگز نہ ملے گا، نہ اللہ اس کی مدد کرے گا اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور مدد کر سکے گا۔ کیا ان لوگوں کا سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ یعنی اللہ کی جو بادشاہت ہے، حکومت ہے، اس میں کوئی حصہ ہے جو آپ ان کی پیروی کریں تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے؟ اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔
اللہ تو ہر ایک کو دے رہا ہے، وہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، بت پرست کو بھی دے رہا ہے، ظالم کو بھی دے رہا ہے، مظلوم کو بھی دے رہا ہے۔ اگر ان کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، یا جو بھی ان کے ساتھ ان کے پیروکار مددگار ہیں، اگر ان کا اللہ کی نظام سلطنت میں کوئی حصہ ہو تو یہ تو اپنے مخالفین کو ایک کوڑی برابر بھی نہ دیں، ایک تل برابر بھی نہ دیں، تو پھر اس طرح تو ان کے مخالفین دنیا میں ہی چند لمحوں میں ہی مر جائیں اور ختم ہو جائے یہ کائنات، اگر ایسا ہو تو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں، سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور تقسیم بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اس نے جیسی چاہی رکھی ہوئی ہے، اور جیسا وہ چاہتا ہے وہ آگے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ اسی کا نظام ہے، بعض اوقات ماننے والوں کو کم اور نافرمانوں کو زیادہ دولت دے دیتا ہے، بعض اوقات ماننے والوں کو زیادہ اور نافرمانوں کا ہاتھ تنگ کر دیتا ہے، اور یہ دونوں طریقے سے دونوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔